یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گل و قبا امداد کن، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب۔ ابھی آپ نے بھائی عاقل رضا صاحب سے بڑا روحانی کلام سماعت کیا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے اور اس کا بڑا کرم ہے کہ ان کی آواز میں ہی اللہ نے بلا کی کشش رکھی ہے، اور جب آواز بھی اچھی ہو، لہجے بھی سہانے ہوں، اور پھر باتیں مدینے والے کی ہوں، تو بات ایسی دل میں اثر کرتی ہے۔ محسوس سچ یہ ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بیٹھے بھولا نگلا کی زمین پر ہیں، دل گنبد خضرا کا طواف کر رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرما لے، اور میری اپنی بات کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کو سجانے کی قسم کھائی، ہم نے گلشن کو سجانے کی قسم کھائی ہے، جب پڑا وقت چمن کو تو لہو ہم نے دیا، جب پڑا وقت چمن کو تو لہو ہم نے دیا، اب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں، اب بہار آئی تو کہتے ہیں تیرا کام نہیں۔ صاحب جس کو نبی سے جتنا پیار ہے اتنی آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بیٹھے ہوئے بچے، جاگتے ہوئے جوان، نظروں کے سامنے ایسے بزرگ جن کے بالوں پہ چاندی آ گئی، یقیناً سب کے سب اس آس میں بیٹھے ہیں کاش مدینے والا کرم کر دے سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اور ہماری بستی سے آج گنبد خضرا کے مکین کا گزر ہو جائے۔ اگر وہ گزر بھی نہ کریں کم سے کم نظر کر دیں، اگر ان کی نظر کرم ہو گئی تو پھر سمجھو بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور ایک عاشق کو چاہیے ہی کیا، محبوب کی نظر کافی ہے زندگی کے لیے۔ اللہ آپ کے عشق کو سلامت رکھے، آپ کی محبتوں میں اللہ برکتیں دے، ورنہ کون کس کے لیے راتوں کو جاگتا ہے، کون کس کے لیے نیند قربان کرتا ہے، کون کس کے لیے جاگتا ہے، کون کس کے لیے اپنی نیند قربان کرتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہماری نیندیں، ہمارا جاگنا سب مصطفیٰ کے نام ہے، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں عشق کے انداز میں سکھایا۔
اور اعلان کر کے کہا تھا زمین و زمان تمہارے لیے۔ بزرگوں، بات بڑے پتے کی ہے اور بات بھی بہت بڑے آدمی کی ہے۔ نام اس ذات کا مولا علی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھی نہیں بولے، ان کے نام پہ تو بیمار بھی طاقتور ہو جاتا ہے یار۔ آپ تو کئی روٹی کھا کے بیٹھے ہو، کئی روٹی کھا کے بندہ اگر علی کے نام پہ نہیں بولے تو پھر سوچنا پڑے گا یہ کیا کھاتا۔ پھر سوچنا چاہیے۔ دو لوگ لڑ رہے ہیں ایک زمین کے اوپر، ایک کہتا ہے یہ میری ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میری ہے۔ سامنے سے حضرت علی آگے، دونوں کہنے لگے یار چل آج جھگڑا ہی ختم ہو گیا، علی سے فیصلہ کرا لیتے ہیں زمین ہے کس کی۔ بات سمجھ گئے نا کہ فیصلہ علی سے کرا لیتے ہیں کہ زمین کس کی ہے۔ حضرت علی قریب آئے، کہنے لگے حضور فیصلہ کر دیں۔ کیا بات ہے؟ کہ یہ کہتا ہے زمین میری ہے، میں کہتا ہوں زمین میری ہے، آپ بتائیے زمین کس کی ہے۔ فرمانے لگے میں تم سے نہیں پوچھتا، میں زمین سے پوچھتا ہوں۔ اللہ سلامت رکھے، جو سمجھ گئے اللہ انہیں مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے۔ آمین آمین۔ فرماتے میں تم سے نہیں زمین سے پوچھتا ہوں، ٹھوکر ماری۔ فرمایا زمین تو کس کی ہے؟ زمین کہنے لگی شیر خدا تو ابو تراب ہے، تو خدا کا شعر ہے۔ یہ جھگڑا کر رہے ہیں یہ میری ہے یہ میری ہے، دونوں غلط ہیں۔ زمین نے کہا تھا نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں، کہا پھر؟ اس نے کہا تھا یہ دونوں میرے ہیں۔ اس نے کہا تھا یہ دونوں میرے ہیں، کہا کس لیے؟ تو زمین نے کہا تھا یہ تب تک لڑ رہے ہیں جب تک سانسیں ہیں، اور جب آنکھیں بند ہو جائیں گی جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ جو زمین کے لیے لڑ رہے ہیں کل یہ میرے اندر آ جائیں گے، میں ان کی نہیں بلکہ یہ دونوں میرے۔ تو اس کا تو جھگڑا ہی ختم ہو گیا کہ زمین کس کی ہے۔ بس اعلیٰ حضرت بولے زمین و زمان۔ اب جوانوں تم نعت پڑھو، اور کیمرے والوں تم ویڈیو بنا رہے ہو مولویوں کی کم ان عاشقوں کی زیادہ بناؤ، تاکہ یہ پتا چلے کہ عاشق تھے ایسے، سن کم رہے تھے سنا زیادہ رہے تھے۔ ہاں دنیا کو لگنا چاہیے بھولا نگلا کے اندر صرف پینٹ والے نہیں نعت پڑھنے والے بھی جوان رہتے ہیں۔ ہاں زمین و زمان، زور سے زمین و زمان۔ ادھر والے تو بول ہی نہیں رہے، لگتا ہے نبی ہمارے نہیں ہے، سارے بولو زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، دہن میں زباں بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ اللہ سلامت رکھے۔ سفر کا آغاز جوانوں نبی کا دیار ہے، جبریل امین کی حاضری۔ بہت توجہ سے میری بات سنیں۔ جبریل امین آئے، آیت کریمہ نازل ہوئی، محبوب میں تیری امت کے ہر فرد کو پل صراط سے گزاروں گا۔ میں تیری امت کے ہر فرد کو پل صراط سے گزاروں گا۔ جو اچھے ہوں گے وہ پار ہو جائیں گے، جو گناہگار ہوں گے وہ کٹ کے گریں گے۔ بڑی توجہ سے اس بات کو سننا، میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں۔ اللہ کرے آئندہ جلسے میں جب بھی آؤ تو نقاب پہن کے آؤ۔ جلسے والوں سے گزارش کروں گا کہ اگر بیٹیوں بہنوں کا انتظام کیا کریں تو کم سے کم اتنا ہلکا پردہ ضرور ہو کہ چہرے صاف نظر نہ آئے، ورنہ میں گزارش کروں گا، اکثر جلسوں میں ہوتا یہ ہے کہ جلسے لوگوں نے میلے بنا دیے، تماشے بنا دیے، سننے کے لیے کم گھومنے کے لیے لڑکیاں لڑکے زیادہ نکلتے ہیں۔ مہربانی کرو گھروں کے اندر پردہ لاگو کرو، مصطفیٰ کا دین اپنے گھروں کے اندر لاؤ، بیٹیوں کو حیا کا سبق سکھاؤ، پردے کی تلقین بیٹیوں کو کرو۔ جلسہ بری چیز نہیں ہے، جلسہ برکت کی جگہ ہے، جلسے میں رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، لیکن ضروری ہے بیٹیوں پردے کے لحاظ سے جلسوں میں جایا کرو۔
جوانوں تم انتظام کیا کرو، اگر انتظام نہ کیا کرو تو صاف منع کر دیا کرو کہ عورتیں گھر میں بیٹھ کر کے سنیں، اگر آنا ہے تو نقاب پہن کر کے آئیں۔ صاحب زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے، کسی نے کہا تھا اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، یار دل مصطفیٰ سے لگاؤ۔ اور جوانوں اٹھتے ہو گانے سنتے ہو، سوتے ہو گانے سنتے ہو، کانوں میں کبھی مصطفیٰ کی نعت بجا کر کے لیڈ لگا لیا کرو، اگر ایسے سو گے آنکھ یہاں لگے گی، دل گنبد خضرا سے جا کے لگ جائے۔ دل مصطفیٰ سے لگاؤ، کانوں میں لیڈ لگاؤ تو نعت مصطفیٰ کے ترانے ہونے چاہیے، مصطفیٰ کے نعت کے ترانے جب تمہارے کانوں میں ہوں گے اور سو گے، پہلی بات تو یہ ہے کہ لیڈ کا استعمال ہی مت کرو، اس سے پردے خراب ہوتے ہیں۔ اگر آپ نہیں چھوڑ سکتے تو گانوں کی جگہ نعتیں سنیے، اور قوم کی بیٹیوں اپنے طریقوں کو سنبھالو۔ آج بیٹیاں باپ سے کہا کرتی ہیں باجی ایسا لباس لا کے دو جیسا فلاں کی بیٹی نے پہنا ہے، جیسے فلاں کی بیٹی نے پہنا ہے۔ اے میری قوم کی شہزادی، تو نے ذمہ دار کی بیٹی کا لباس بھی دیکھ لیا، تو نے پردھان کی بیٹی کا لباس بھی دیکھ لیا، تو نے پردھان کی بیٹی کا لباس بھی دیکھ لیا، اگر نہیں دیکھا ہے تو نبی کی بیٹی کا لباس نہیں دیکھا ہے، اگر نہیں پوچھا ہے تو فاطمہ الزہرا کے لباس کے بارے میں نہیں پوچھا ہے۔ 10 بار اپنے باپ سے کہا کرتی ہو فلانا لباس لاؤ، یہ آج کا رواج ہے، یہ آج کا فیشن ہے، اور نادان تو بھول گئی ہے ایک دن موت آنی ہے، جسم سے روح نکل جانی ہے۔ اور میری قوم کی بیٹی تو کتنی بے حیا ہو گئی ہے کہ سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، نظروں میں تیری حیا نہیں ہے، وہ ذرا سوچ تو صحیح۔ اور جوانوں ذرا خیال کرو، جب مرد کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو 3 کپڑے کفن میں دیے جاتے ہیں، لیکن جب عورت کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو 5 کپڑے کفن میں دیے جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کبھی اس فرق پہ ہم نے غور نہیں کیا ہے؟ یار کلمہ بیٹی نے بھی نبی کا پڑھا ہے، کلمہ بیٹے نے بھی نبی کا پڑھا ہے، جتنے اعضا بیٹے کے ہیں اتنے اعضا بیٹی کے ہیں، جیسا جسم بیٹے کا ہے ویسے جسم کی بناوٹ بیٹی کی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہاتھ اس کے بھی 2 ہیں، ہاتھ اس کے بھی 2 ہیں، آنکھیں اس کی بھی 2 ہیں، آنکھیں اس کی بھی 2 ہیں، لیکن بتاؤ تو صحیح، مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں، عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے پیارے، مرد کے لیے اوڑھنی کا انتظام نہیں ہے، اس لیے کہ مرد کے لیے بالوں کا چھپانا ضروری نہیں ہے، لیکن وہ بیٹی جو زندگی بھر بے پردہ رہی ہو، وہ بیٹی جس نے دوپٹہ نہیں ڈالا ہو، جب انتقال ہوتا ہے تب مشیت آواز دیتی ہے اے میرے بندو ابھی سے میری بارگاہ میں آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ ساری زندگی ننگے سر رہی ہے، لیکن اوڑھنی اس کے سر پہ ڈال دینا، سینہ بند اس کو دے دینا، جب میری بارگاہ میں آئے مانا کہ اس میں حیا نہیں ہے، لیکن اس کا پیدا کرنے والا اتنا حیا والا ہے، اتنا حیا والا ہے، یہ بیٹی میری بارگاہ میں بغیر پردے کو آئے، یہ رب کی غیرت کو گوارا ہو ہی نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، سرزمین بھولا نگلا، مفتی حماد رضا قادری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، بہت توجہ ہے، اللہ اتنی حیا والا ہے کہ وہ تو تیرے سر پہ مرنے کے بعد بھی کپڑا ڈال رہا ہے۔ میری بارگاہ میں میری بندی ننگے سر آئے اور یہ میری رحمت کو گوارا نہیں۔ اور بیٹی تو بھی تو اٹھ کے رات کو سوچا کر مالک تو بتا تجھے کیا پسند ہے۔ ابا جی ایسے کپڑے لانا یہ آج کا فیشن ہے، یہ آج کا فیشن ہے، نہیں میری قوم کی بیٹی تو فیشن کے لیے پیدا نہیں کی گئی، تو کنیز فاطمہ بنا کے پیدا کی گئی۔ ہاں جوانوں تم سے بھی ایک بات کہہ دوں، کسی کی بیٹی کو برہنہ دیکھ کر کے آنکھیں سیکا کرتے ہو، ذرا سوچو تو صحیح، کل تمہاری بہن بیٹی کی طرف کوئی نظر اٹھا کے دیکھے، بتا تیرے دل پہ کیا گزرے گی؟ سوچو، غور کرو اس بات پر، میں آپ کا اپنا ہوں، پرایا نہیں ہوں۔ میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ کہ تم نے شادیوں میں ہوتے ہوئے تماشے نہیں دیکھے؟ وہ اللہ سلامت رکھے کمیٹی والوں، خدا کرے تمہاری نسلوں تک مصطفیٰ کے ذکر کی محفلیں ہوتی رہیں۔ مقدر والے ہو جو نبی کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہو، ورنہ یہ علماء تیجا کرو گے تب بھی اکٹھا نہیں ہوں گے، 40ویں میں بھی نہیں آئیں گے۔ اور خدا کی قسم یہ اتنے چہرے جو نظر آ رہے ہیں نا، یہ سب مدینے والے مصطفیٰ کے ذکر کی برکت سے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے آپ کو، اور مہربانی کرو تم بھی ذرا بیٹیوں کی عزت کیا کرو۔ آج سچ بتا دوں، بڑا کڑوا سچ ہے، بہت کڑوا سچ،
کل جب غیر مسلم پردیس جاتا تھا تو اپنی بیٹی اگر گھر میں اکیلی ہوتی تھی غیر مسلم کے تو مسلمان کے دروازے پہ جا کے کہتا تھا پردیس جا رہا ہوں، میری بیٹی کا خیال رکھنا۔ یہ غیر مسلم کا کردار تھا کل کہ اپنی بیٹی کو مسلمان کے حوالے کر کے جاتا تھا، لیکن آج مسلمان کے حوالے بیٹی نہیں کر سکتا۔ آج ہمیں اپنوں پہ بھروسہ نہیں رہا، آخر کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ نظروں کا تقدس ختم ہو گیا ہے، نظروں کی پاکیزگی ختم ہو چکی ہے۔ آج ہماری نظروں میں حیا نہیں، جو رشتے میں بہن بھائی لگتے ہیں وہ بہنوں کی آبرو لوٹنے پہ لگے ہیں۔ مہربانی کرو، کل بھی ہم تھے جو دنیا ہمارے نام سے کاپا کرتی تھی، آج بھی ہم ہیں کہ دنیا ہمیں ٹھوکروں پہ رکھ رہی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ خدا کی قسم میرے نبی نے مومن کی نظروں کو پاکیزگی دی تھی، آج وہ نظروں میں پاکیزگی نہیں ہے، نظروں میں وہ پاکیزگی نہیں۔ آج شادیاں ہوتی ہیں تو کام کے لیے جوان کم جاتے ہیں، آنکھیں سیکھنے زیادہ جایا کرتے ہیں۔ اور سمجھو یار، یہ آنکھیں رب نے گناہ کے لیے نہیں دی، یہ آنکھیں رب نے قرآن پڑھنے کے لیے دی۔ یہ آنکھیں کسی غیر محرم کا چہرہ تکنے کے لیے نہیں، یہ آنکھیں صرف گنبد خضرا کی چالیوں کو تکنے کے لیے۔ ان آنکھوں کو رب کے نام پہ خرچ کرو، حرام کاموں میں نہیں۔ اللہ اکبر، کیسا کردار تھا مولا علی کا دور خلافت ہے۔ خیریت ہیں آپ لوگ؟ باتیں کڑوی ہیں، لیکن یاد رکھنا دوا جتنی زیادہ کڑوی ہوتی ہے فائدہ اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اور جوانوں تھوڑی دیر برداشت کر لیا تو امید ہے کہ کچھ بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اور تھکے تو نہیں ہو جوانوں؟ ذرا سارے بول دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ ہے جی، بس توجہ کریں، مولا علی کا دور خلافت اسلام کی ایک شہزادی ہے، چہرے پہ نقاب ہے، گردن جھکا کے راستے میں جا رہی ہے۔ اور بیٹیوں سنو، درس کے عبرت ہے یہ، گردن جھکا کے جا رہی ہے۔ اچانک سامنے سے ایک جوان آیا، وہ اپنے کام سے جا رہا تھا، ہوا کا جھونکا آیا، بچی کے چہرے کا نقاب اڑ گیا، اور جیسی نقاب اڑا جوان کی نگاہیں بچی کی آنکھوں پہ پڑ گئی۔ جیسی آنکھوں پہ نگاہیں پڑی ہیں، گھر گیا جا کے نہ دن کو قرار نہ رات کو سکون ہے، کروٹیں بدلتا ہے۔ اگلا دن آیا، اس نے اپنے گھر کی خادمہ ایک بوڑھی عورت کو بلا کے کہنے لگا، ماں میں نے ایک خاتون کو دیکھا ہے، شاید وہ فلاں جگہ کی رہنے والی ہے، ماں میرا پیغام اس تک پہنچا دے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ خاتون اس بیٹی کے دروازے پر گئی، کہنے لگی، بیٹی ایک جوان کی نگاہ تیرے چہرے پہ پڑی ہے، وہ تجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ خاتون نے کہا تھا، ماں ذرا پوچھ کے آ، آخر اس کو میرے اندر کیا اچھا لگا ہے جو وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ خاتون واپس آئی، جوان سے کہتی، بیٹے اس نے کہا ہے کہ تجھ کو اس کے اندر کیا چیز اچھی لگی ہے جس کی وجہ سے تو نکاح کرنا چاہتا ہے۔ جوان کہتا ہے، ماں جیسی ہوا نے جھونکے نے آ کر کے کھلواڑ کیا اور اس کے چہرے سے نقاب پلٹا تھا، میری نگاہ اس کی آنکھوں پہ پڑ گئی تھی۔ اے ماں، اس کی آنکھیں اتنی مت بھری تھی کہ آج تک اس کی آنکھوں کی ایک جھلک کے لیے ترس رہا ہوں، بس چاہتا ہوں اس سے نکاح کر لوں۔ اتنا سننا تھا، وہ خاتون آئی ہے، آ کے بیٹی سے کہتی، بیٹی تیری آنکھوں پہ جوان کی نظریں پڑ گئی ہیں، وہ تیری آنکھوں پہ فدا ہو گیا ہے۔ وہ کیسی بیٹی تھی؟ اللہ اکبر، شان یہ ہے کہ دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں، یہ ان کی پاکیزگی ہے۔ اللہ اکبر۔ خاتون کہتی، اماں ذرا ٹھہریے، اس کو میری آنکھوں سے پیار ہے۔ ہاں بیٹی تیری آنکھوں سے پیار ہے۔ اندر گئی، جانے کے بعد اپنے ہاتھ میں تشت لیا، دوسرے ہاتھ میں چاقو لیا ہے، اپنی آنکھ نکال کر کے تشت میں رکھی ہے، اور دونوں آنکھیں رکھنے کے بعد لا کے اس ماں کے حوالے کر کے کہتی، ماں یہ لے کر کے چلی جا اور اس جوان سے جا کر کے کہہ دینا، تجھے ان آنکھوں سے پیار ہو گیا تھا، لیکن آنکھیں میں نے تجھے دے دی ہیں۔ اتنا دیکھنا تھا، عورت کی چیخ نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، آنکھوں کے ڈیلے تشت میں رکھے ہیں، بوڑھی چیخ مار کے زمین پہ بیٹھ جاتی ہے۔ اے بیٹی تو نے یہ کیا کیا ہے؟ کوئی اپنی پیش قیمت آنکھوں کو اس طرح تو نہیں نکالا کرتا ہے، کوئی اپنے جسم سے ایسا تو نہیں کیا کرتا جو تو نے کیا ہے۔ اے میری بیٹی بتا تو سکی، تو نے اپنی آنکھیں کیوں نکال دی ہیں؟ تو قوم کی بیٹی اس بیٹی کا جواب سنو۔ اس خاتون نے کہا تھا، اے ماں، کل جب قیامت کا دن ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت بھی ہوں گے، ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا بھی ہوں گی، اگر میدان قیامت میں سیدہ نے آنکھوں کے
کے بارے میں پوچھ لیا تو میں اپنی آنکھوں کا جواب کیا دوں گی؟ خاتون نے کہا تھا اے ماں جن آنکھوں کی وجہ سے مجھ کو سیدہ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اے ماں میں بغیر آنکھوں کے جی سکتی ہوں لیکن خاتون جنت کے سامنے رسوا نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اللہ اکبر۔ یہ بیٹیاں ہیں، یہ فیصلہ پہنچا علی کے دربار میں اور علی تو پھر شیر خدا ٹھہرے اور وہ تو وہ ہے من کنت مولا فعلی مولا، اور ان کی شان تو یہ ہے من کنت مولا فعلی مولا، اور میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور جب یہ کہانی حضرت علی کے دربار میں پہنچی آنکھیں برسی حضرت علی کی، اللہ اکبر، وہ آنکھوں کے ڈھیلے اٹھائے بچی کی آنکھوں میں رکھ دیے، فرمایا بیٹی اس کے کہنے سے نہیں علی کے کہنے سے اس سے نکاح فرما لے۔ یار سوچو یہ تھی بیٹیاں، اور آج ہمارے گھروں کی حقیقت ہے، آج ہم سے ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں۔ کیا اخبار میں نہیں پڑھتے کہ فلاں کے بیٹے نے فلاں کی بیٹی کی عزت لوٹ لی، اس نے اس کو چھیڑ دیا؟ یار حیا کرو، اور تم کسی کی عزتیں لوٹنے نہیں آئے تھے، تم تو لوٹتی ہوئی عزتیں بچانے کے لیے آئے تھے۔ کیا تمہیں اپنی تاریخ یاد نہیں؟ اپنی تاریخ پڑھیے، آؤ تمہیں بتاتا چلوں سندھ کی زمین پر ایک مسلم بیٹی کو اغوا کیا گیا۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ ایک مسلم بیٹی کو راجہ طاہر نے اغوا کیا، اور اس وقت میں خلافت کی کرسی پر بیٹھنے والے کا نام دنیا جانتی ہے، اللہ اکبر۔ بس بات بہت بڑے گی، چھوٹی سی بات، اس بچی کو جب اغوا کیا گیا اس نے خط لکھا، اور لکھنے کے بعد وقت کے خلیفہ کے دربار میں بھیج کے کہا تھا حجاج بن یوسف اگر آج میری عزت چار دیواری میں لٹ گئی تو قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑ کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لاؤں گی اور کہوں گی آقا میری عزت لٹتی رہی، یہ محل میں لیٹا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ بیٹی نے وہ خط لکھا اور خط ملک شام پہنچا، اور حجاج بن یوسف نے اس خط کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کبھی ادھر چکر کبھی ادھر چکر، سامنے حجاج بن یوسف کا بھتیجا 18 سال کا جوان محمد بن قاسم کھڑا تھا۔ اس نے کہا تھا چچا بات کیا ہے؟ حجاج بن یوسف نے کہا تھا بیٹے ساری فوجیں محاذ پر ہیں لیکن ایک بیٹی کا خط آیا ہے کہ اس کو اسی زمین پر، سندھ کی زمین پر غیر مسلموں نے اغوا کیا ہے، اس کو قید کر کے رکھا ہے، اس نے اپنی آبرو کے بچاؤ کے لیے دہائی دی ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا تھا چچا پھر کیا معاملہ ہے، فیصلہ کیوں نہیں فرماتے؟ جب اتنی بات کہی تھی فیصلہ کیوں نہیں فرماتے؟ تب اس نے کہا تھا فوج نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ محمد بن قاسم اب 18 سال کے جوان کی شان دیکھو، انہوں نے کہا تھا چچا اگر فوج نہیں ہے مہربانی کرو پھر مجھے جانے کی اجازت دے دو۔ چچا نے کہا تھا بیٹے سمندر پار جانا ہے، تو اکیلا کیا بگاڑ لے گا؟ کہا چچا اجازت تو دو۔ چچا نے اجازت دی، قاسم جو تیری مرضی ہے وہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ یہ 18 سال کا جوان آیا جامع مسجد کے اندر، اعلان کر دیا لوگوں نماز کے بعد ٹھہر جانا، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اور میری قوم اگر آج امام صاحب کہہ دیتے ہیں کہ تھوڑی دیر ٹھہر جائیے نماز کے بعد بات کرنی ہے تو جو سمجھدار ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں چندہ کیا جائے گا تو وہ چپکے سے جوتے بغل میں دبا کے نکل جاتے ہیں، کہیں مجھ سے سیمنٹ کی بوری نہ مانگ لی جائے، کہیں مجھ سے کھاد کے، کہیں مجھ سے گٹی مورم کوئی سامان سریا نہ لے لیا جائے۔ یہ طرح طرح کے خیال لے کر کے لوگ مسجدوں سے نکل جایا کرتے ہیں، لیکن اس دور کی بات ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا تھا ٹھہر جاؤ مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ جیسی اتنی بات کہی تھی سارے لوگ، یار جوان تو چھوڑو، کوئی بوڑھا مسجد سے باہر نہیں گیا تھا، بوڑھا بھی چھوڑیے بچہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ خدا جانے آج محمد بن قاسم کیا کہنے والے ہیں۔ نماز کے بعد آپ منبر پہ کھڑے ہوئے اور بیٹی کا خط پڑھ کے جب سنایا اپنی قوم کے سامنے تو کوئی
आंख ऐसी ना थी जो बरस ना रही हो, कोई चेहरा ऐसा ना था जो उदास ना हो। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, ए मेरी कौम के जवानों, अब मेरा फैसला सुन लो, मैं अपनी कौम की बेटी को बचाने के लिए 7 समंदर पार जाने के लिए तैयार हूँ, बताओ तुम्हारी क्या राय है। जैसी इतनी बात मोहम्मद बिन कासिम ने कही थी तो जवान तो छोड़िए, बूढ़े उठ के खड़े हुए थे। कहा मोहम्मद बिन कासिम मर्जी न पूछ, बस इतना बता दे घर जाने की इजाजत है या फिर सीधे यहाँ से समंदर के पार जाना है। तब मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, तुम्हारी राय क्या है। तब उन्होंने कहा था, मोहम्मद बिन कासिम राय न पूछ, पता बता दे बेटी कहाँ है, या तो मर जाएंगे या बेटी को बचा करके लेकर के आ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, सरजमीने भोला नगला, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। अल्लाह अकबर। तारीख बताती है यही 18 साल का जवान आया इस धरती पर और बादशाह के दरबार की ईंट से ईंट बजा दी। और जब बेटी को छुड़ा के लेके जाने लगा तो किसी ने हाथ पकड़ के कहा था, मोहम्मद बिन कासिम तू रहने वाला शाम का और ये रहने वाली मदीने के करीब की, बता इससे तेरा रिश्ता क्या है। जवानों तवज्जो से सुनना, बता इससे तेरा रिश्ता क्या है। जब इतनी बात कही थी मोहम्मद बिन कासिम की आंखें बरसी थी। मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था, कुछ रिश्ते वो हैं जो खून से बना करते हैं, कुछ रिश्ते वो हैं जिन्हें पाप बनाते हैं, लेकिन ये रिश्ता वो है जिसे मदीने वाले रसूल पाक ने बनाया। हाँ, ये मेरा भले खानदान का रिश्ता नहीं, मगर कम से कम इसके और मेरे बीच मुस्तफा के दिए हुए दीन ईमान का रिश्ता है। यार बेटी फासलों की थी मगर रिश्ता ईमान का था तो हम हिफाजत कर रहे थे। आज हमारी बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं। जवानों, अल्लाह ने हमें मर्द बनाया है, इज्जतें लूटने वाला नहीं, इज्जतें बचाने वाला बनाया। मेहरबानी करो, बेटियों की इज्जत का ख्याल करो। बेटियों, तुमसे भी गुजारिश करता हूं, खुदारा मेहरबानी करो और सर पे दुपट्टे रखा करो, मौका मिलते ही घर से बाहर न निकला करो। अल्लाह अकबर। नबी की बेटी की शान देखो, जो बेटियां पर्दा करती हैं उनकी इज्जतें तो मसीयत भी किया करती है। जी तवज्जो आपकी। आयत करीमा नाज़िल हुई, मैं खूब तेरी उम्मत को पुल सिरात से गुजारूंगा, जो अच्छे होंगे गुजर जाएंगे तो जो पापी होंगे फिर वो कट के गिरेंगे। मेरे नबी को जैसी ये खबर मिली ना, मेरे सरकार ने उम्मत के गम में मदीना छोड़ दिया। और कभी तुमने नबी की आग में बिस्तर छोड़ा? और मैं उनसे पूछता हूं जो आज की रात भी बिस्तर पे टांगे फैला के लेते हैं, चाहे बिस्तर तुम्हें मुबारक हो, लेकिन बिस्तर तुम्हें दुनिया का चैन तो दे सकता है, आखिरत का सुकून नहीं दे सकता। कम से कम एक रात तो मुस्तफा के लिए दे देते ताकि कहने का मौका मिल जाता, अल्लाह एक रात ऐसी थी जो तेरे महबूब की याद में बैठ के गुजार दी। एक रात तो ऐसी दे देते जो तेरे महबूब की याद में बैठ के गुजारी थी। नबी को उम्मत का ख्याल आया, मुस्तफा ने मदीना छोड़ दिया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरे, सहाबा इकराम बेताब हैं, आका नजर नहीं आ रहे हैं, सरकार के सहाबा बेचैन हैं। कोई जाके सैयदा के दरवाजे पे कहता आका का पता मिलेगा का नहीं मालूम है। आपस में एक दूसरे से पूछ रहे थे। अल्लाह अकबर। गलियों में दीवाना वार सहाबा है, तलाश करते करते मदीने से बाहर निकल गए। तवज्जो से सुनना प्यारे, जब मदीने से सहाबा निकले हैं, एक चरवाहा बकरी चरा रहा था, उससे जाके सहाबा जाके कहते हैं, यार बता तो सही, तुमने हमारे महबूब को देखा हो तो बताओ। उसने कहा, तुम्हारा महबूब कौन है, उसकी पहचान क्या है? तब सहाबा पहचान बताते हैं, वो चलता है तो मशीयत साथ चलती है, वो बोलता है तो करम बरसता है, उसकी मर्जी से मशीयत का कलम चलता है, उसके चेहरे में अनवार की बरसात होती है, लब खिलते हैं तो फूल झड़ते हैं। उसने कहा था, मैं तो नहीं जानता कि ऐसा कौन है, लेकिन इतना जानता हूं, सामने एक गार है, इसके अंदर से 3 दिन से किसी के रोने की आवाज आ रही है और इस दर्द के साथ रोता है कि जब मैं सुबह को बकरियां लेकर के आता हूं तो मेरी सारी बकरियां चरना छोड़ करके गार के दरवाजे पे बैठ जाया करती हैं और उसके साथ बैठ करके उसके गम में शरीक होती हैं। वो कहता है, बात समझ में आज तक नहीं आई है कि 3 दिन से बकरियों ने चरना
کرنا چھوڑ دیا ہے، لیکن دودھ ہر دن سے زیادہ دے رہی ہے، دودھ ہر دن سے زیادہ دے رہی ہے۔ جب اتنی بات کہی تھی صحابہ سمجھ گئے تھے کوئی اور نہیں ہو سکتا، اتنی میٹھی آواز تو میرے مصطفیٰ کی ہو سکتی ہے، یہ برکت آمینہ کے لال کی ہو سکتی ہے۔ کہے ہیں غار کے اندر تو کیا دیکھتے ہیں، سرکار نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دینا، یا اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دینا۔ صحابہ جا کے آقا کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں، کہتے سرکار مدینہ لوٹ چلیے، آپ کے بغیر مسجد نبوی میں دل نہیں لگتا ہے، آپ کے بغیر مدینہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ آقا فرماتے صحابہ لوٹ جاؤ، آج میری اور میری امت کا معاملہ آ گیا ہے، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک امت کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں سن لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، صحابہ واپس پلٹے ہیں، اللہ اکبر، مدینے میں آئے خبر کر دی گئی ہے کہ سرکار کا پتہ مل گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے فلاں غار میں ہے، توڑ کر کے صحابہ آئے ہیں، لیکن میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا ہے۔ آخرکار ابو بکر صدیق آئے، قدم پکڑ کے کہنے لگے سرکار سجدے سے سر اٹھائیے۔ آقا فرماتے ابو بکر کیا بتاؤں، آج میری امت کا معاملہ آ گیا ہے، میں ایسے سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک امت کے حق میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں مل جاتا ہے۔ جب یہ معاملہ حد ہو گئی، کسی کی بات نہ مانی گئی، تب کسی نے کہا تھا جاؤ کوئی جا کے نبی کی شہزادی کو بلا لاؤ، کوئی جا کے فاطمہ الزہرا کو بلا لائے۔ فاطمہ وہ ہے جس کی نہ کبھی خدا نے ڈالی ہے اور نہ کبھی مصطفیٰ نے ڈالی ہے۔ حضرت سلمان فارسی آئے ہیں، توڑے توڑے سیدہ کی چوکھٹ پہ آئے، آ کے کہتے سیدہ دروازہ کھولو۔ کہا کس لیے؟ کہا مصطفیٰ کا پتہ مل گیا ہے۔ کہا میرے بابا بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، صاحب بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، جیسی سیدہ کو پتہ چلا ہے میرے باپ کا پتہ مل گیا ہے، فوراً آپ نے اپنے سر پر کوئی 17 پیبندوں والی چادر ڈالی ہے اور مدینے کی عورتیں دائیں بائیں ہیں، بیچ میں سیدہ چل رہی ہے۔ اللہ اکبر، نبی کی بیٹی کی شان دیکھیے، صحابہ کرام کی بیویوں بہنوں کے جھرمٹ میں نبی کی شہزادی جا رہی ہے۔ صاحب بیٹیوں سے پیار کیا کرو، بیٹیوں سے محبت کیا کرو، بیٹیاں اللہ نصیب والوں کو دیا کرتا ہے، تم بیٹے رب سے مانگا کرتے ہو، یہ تمہاری مرضی ہے، ارے سجدے میں گر کے بیٹے مانگو، تمہاری اپنی مرضی ہے، لیکن کبھی رو کے بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو، کبھی رو کر کے بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو، اس لیے کہ بیٹے رحمت و نعمت ہوا کرتے ہیں، بیٹیاں رب کی رحمت ہوا کرتی ہے، اس لیے کہ بیٹے باپ کی جائیداد کے وارث ہوتے ہیں اور بیٹیاں باپ کے چہرے کی وارث ہوا کرتی ہیں۔ کبھی رو کر کے بیٹیاں بھی مانگ لیا کرو۔ شاہد نبی کی بیٹی کو پتا چلا ہے کہ میرے باپ کا پتا چل گیا ہے، آپ نے سر پہ اپنے دوپٹہ ڈالا ہے جس میں 17 پیبند لگے تھے اور پردے کے حال میں چلی ہے، اور کس حال میں چلی ہے؟ ایک ہاتھ میں شہزادے حسن کا ہاتھ ہے، دوسرے ہاتھ میں آقا حسین کا ہاتھ ہے، دونوں بچوں کو لے کر نبی کی بیٹی گھر سے نکلی ہے۔ اللہ اکبر، جیسی غار کے دروازے پر پہنچی ہے، جس غار میں نبی سجدے میں ہے، جیسی پہنچی ہے صحابہ باہر ہو جاتے ہیں، سیدہ اندر چلی جاتی ہے، نبی کی بیٹی کہیں قریب جا کے باپ کے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے، رو کے کہتی بابا سجدے سے سر اٹھائیے، کئی دن ہو گئے ہیں، اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کے بغیر مدینہ سونا سونا لگتا ہے، بابا یہ آپ کے نواسے ہیں، صبح شام آپ کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں، سرکار لوٹ چلیے۔ میرے سرکار فرماتے ہیں فاطمہ آج امت کے عذاب اور اس کی سزا کی آیت نازل ہو چکی ہے، اب بتا میں کیسے چین سے سو پاؤں گا؟ میرے نبی نے اتنی بات کہی تھی، سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بیٹے حسن کا ہاتھ پکڑا ہے اور نبی کی کروٹ میں لا کے کہا تھا بابا آپ نے میرے بیٹے کی پیدائش پہ کہا تھا حسن وہ ہے کہ جس کو زہر دے کر کے شہید کیا جائے گا۔ کہتی بابا اگر میرا بیٹا حسن شہید ہوگا اور اس کے جگر کے ٹکڑے منہ کے راستے کٹ کے آئیں گے اور اس کا کرتا خون میں ڈوبے گا، کہتی بابا آج فاطمہ وعدہ کرتی ہے کہ قیامت کے دن جب امت کے عمل تو لے جائیں گے اپنے بیٹے حسن کا کرتا لاؤں گی اور امت کے نیکیوں کے پلے میں رکھ کے کہوں گی یا اللہ آج اس کرتے کے بدلے میں میرے باپ کی امت کی مغفرت فرما دے۔ اتنی بات نبی کی بیٹی نے کہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں فاطمہ میرا رب بڑا بے نیاز ہے، اگر امت تب بھی نہ بخشی گئی پھر کیا ہوگا؟ سیدہ کہتی ہے بابا اگر پھر بھی امت نہ بخشی گئی تو پھر ہاتھ پکڑا ہے آقا حسین کا اور لائی آقا کی کروٹ میں، کہا بابا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ اس کی پیدائش پہ جبریل نے شہادت کی مٹی لا کر کے دی تھی، اے آقا جب میرے بیٹے کی شہادت ہوگی تو اس کا لباس سکون میں بھیگا ہوگا، قیامت کے دن اللہ کی بار
بارگاہ میں لا کے کہوں گی اے میرے مولا میرے بیٹوں کی شہادت کے بدلے میں میرے مصطفیٰ کی امت کی مغفرت فرما دے. آقا فرماتے ہیں فاطمہ امت تک بھی نہ بخشی گئی تب کیا کرو گی؟ اتنا سننا تھا. سیدہ کہتی ہے بابا اگر یہ بات ہے تو لو آج آپ کی بیٹی جس کا سر کبھی آسمان نے ایک بال تک نہیں دیکھا ہے, آج وہ فاطمہ اپنے سر سے دوپٹہ اتار رہی ہے اور اس وقت تک دوپٹہ نہیں اوڑھے گی جب تک امت بخشی نہیں جائے گی. جیسے اتنی بات کہی تھی جبریل امین آ جاتے ہیں, کہتے محبوب بیٹی دروازے پر آئی ہے, سواری بن کر کے آئی ہے. محبوب بیٹیاں دروازے پہ آ جائے تو بیٹیاں خالی نہیں لوٹائی جاتی ہے. اے محبوب اپنی بیٹی سے کہہ دیجیے اے فاطمہ رب نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا ہے, فاطمہ سر سے دوپٹہ مت اتار دینا. اللہ اکبر. جبریل امین آتے ہیں, کہتے ہیں آقا رب نے فرما دیا ہے فاطمہ تیری عرضی قبول ہو چکی ہے, فاطمہ اپنے سر سے دوپٹہ مت اتار دینا. اللہ اکبر. اتنا پیغام آنا تھا. رب فرماتا ہے اے محبوب بیٹی کو سینے سے لگا لے, بیٹی کی عرضی مان لے, ہم نے امت بخش دی ہے. اے محبوب میدان قیامت ہوگا, حکومت بھی تیری ہوگی, جنت بھی تیری ہوگی, امت بھی تیری ہوگی. اے مصطفیٰ اشارہ کرنا تیرا کام, جنت تیرا میرا کام. تمہارے بھی لیے تھا اے گنہگار کیا کرو یہ شب بھر جاگنا اور رات بھر رونا محمد کا. کس کے لیے تھا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک ورنہ ان کے اعمال میں کیا ہلو خدا کی قسم ان کے دامن میں کسی چیز کی کمی نہ تھی. یہ تو وہ ہے جن کے صدقے میں اللہ ہم گناہگاروں کو جنت عطا فرمائے. یہ نبی کی بیٹی کی حیا ہے. جیسے دوپٹہ اترنے کی بات آئی تیری میری مغفرت کی عرضی قبول ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رب اپنے محبوب کی بیٹی سے اتنا پردے سے اتنا پیار فرماتا ہے کہ فاطمہ چادر نہ اتار, آج تک تیرا اصول نہیں ٹوٹا ہے. بھائی کیا حیا ہے نبی کی بیٹی میں. ایک دن گھر میں جھاڑو لگا رہی ہیں, اور بیٹیوں سنو, گھر میں جھاڑو لگا رہی ہیں, نبی صحابہ کے بیچ میں بیٹھے ہیں. اچانک سورج بادلوں میں چھپ گیا اور صحابہ نے کہا تھا آقا بارش کا بھی موسم نہیں ہے. اور اچانک بادل کہاں سے آیا, سورج چھپا اور پھر روشنی, پھر سورج آ گیا. میرے نبی نے نبوت والی آنکھ اٹھائی اور فرمایا صحابہ میری بیٹی فاطمہ جھاڑو لگا رہی تھی. اچانک بے توجہی میں ان کے سر سے دوپٹہ سرکنے لگا. آقا فرماتے ہیں صحابہ میری بیٹی کے سر سے دوپٹہ سرکنا شروع ہوا, ادھر سورج نے جا کر کے بادلوں کی آڑ میں جگہ بنا لی. یہ نبی کی بیٹی کی حیا ہے. اور تیری کیا اوقات, میاں گھر نہیں, بیوی کو ڈر نہیں. میلوں نے, مزاروں نے اور آج کل کے بازاروں نے معاشرہ تباہ کر رکھا ہے. ہاں کون آتے کہتے حضرت میری بیوی نے منت مانگی ہے فلاں مزار پہ جانے کی. غیرت نہیں آتی, شرم نہیں آتی. مزار پہ جانے کی منت یاد ہے, مصلی بچھانے کی منت یاد نہیں. اگر تیرا کوئی کام نہیں ہوتا مزار پہ نہ جا, وضو کر مصلی بچھا اور کنیز فاطمہ بن کے سجدے میں سر رکھ دے اور رو کے رب کو منا لے. خدا کی قسم سجدے سے سر بعد میں اٹھائے گی, رب کی طرف سے کرم پہلے آ چکا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میاؤں نے بھی حد کر رکھی ہے, لوٹ کے کھا گئے قوم کو, تباہ کر دیا. یہ ہماری قوم کی بھولی بھالی بیٹیاں اور کسی میاں کے پاس چلی جائیں سر میں درد ہے تو وہ ہلکا ہاتھ ہی نہیں رکھتا, وہ سیدھا کہتا ہے نام نہیں بتاؤں گا, رہتی تیرے پڑوس میں ہے.
کپڑے ڈھیلے پہنتی ہے، منہ چوڑا ہے، کوئی تو محلے میں ایک آدھ ہوگی ایسی۔ آپ بول کر ہے کوئی؟ اس نے گھر میں دیکھا ساس کا منہ بھی چھوٹا، نند کا منہ بھی چوڑا نہیں ہے، دورانی جٹھانی بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ جب گھر میں کوئی نہ ملا، پڑوس میں کوئی خاتون نظر چڑھ گئی، بالکل ٹھیک کہیں میاں۔ اور یہ میاں لوگ بھی نا اللہ خیر کرے بڑے بڑے مکار ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کرتا الا ماشاءاللہ، اگر سب خراب ہو جائیں تو پھر زمین کس کے لیے بچے گی؟ لیکن مکاروں نے اچھوں کو بھی بدنام کر رکھا ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو عورتوں کے ساتھ لازم ہیں۔ وہ دیکھ کے کہتا سر میں درد ہوتا ہے، یہ کہتی ہے ہوں۔ کمر میں بھی درد ہوتا ہوگا، بالکل صحیح کہی۔ کہ یہ ٹانگیں اینٹتی ہوں گی، کہ ہاں بہت پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ 95% عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہاں آ کے ہماری قوم کی بیٹی گمراہ ہو جاتی ہے کسی کے کہنے پہ آ کر کے۔ نہ گمراہ نہ ہو نادان، میاں کے چکر نہ لگا، اگر چکر لگانے ہیں تو قرآن کے دائیں بائیں چکر لگا۔ تیرے گھر کے اندر سب سے بڑا پیر قرآن موجود ہے، لیکن بیٹیوں کو دیکھو، ابا